ایک بار کی بات ہے، سلطنت زمرد میں ایک نیک دل بادشاہ سلطان ارشیر اور اس کی بیوی ملکہ نورین حکومت کرتے تھے۔ ان کی صرف ایک بیٹی تھی، شہزادی شایان، مگر اس کی پیدائش کے دن سے ایک پیشگوئی کی گئی تھی۔ جس دن شایان اپنی 21واں سالگرہ منائے گی، اسی دن اس کی آخری سانس لی جائے گی۔ ملکہ نے غصے میں آ کر پیشگوئی کرنے والی بوڑھی عورت کو قید کروا دیا، لیکن سلطان نے یہ بات سن کر شہزادی کو بچانے کے لیے پورے ملک میں ایک جادوگرنی کو تلاش کیا۔ ایک دن قافلہ واپس آیا، ایک نقاب پوش جادوگرنی مولانا کے ساتھ۔ مولانا نے کہا، شہزادی کو صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، محبت، لیکن ایسی محبت جو شہزادی کی سچائی کو جانے بغیر قربانی دے۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی جوان ہوتی گئی۔ وہ حسن عقل اور بہادری میں بے مثال تھی، مگر اسے اپنی موت کی تاریخ معلوم تھی، 21واں جنم دن۔ بادشاہ نے اس دن سے پہلے اس کی شادی طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ 4 بڑے شہزادے سلطنت میں آئے۔ 1 شہزادہ تیمور، جنگجو پر غرور۔ 2 شہزادہ فراز، شاعر لیکن چالاک۔ 3 شہزادہ عادل، خاموش پر اسرار۔ 4 شہزادہ آیان، یتیم نیک دل غریب بادشاہ کا بیٹا۔ شاہی مقابلے ہوئے، تیمور جیتا مگر شایان کا دل آیان کی سادگی میں کھو گیا۔ ملکہ نے آیان کو محل سے نکال دیا اور شادی تیمور سے طے کر دی گئی۔ مگر اس رات سب کچھ بدل گیا۔ شادی سے ایک رات قبل شایان کو محل کی پرانی لائبریری میں پیشگوئی کرنے والی وہی بوڑھی عورت قید میں ملی۔ اس نے کہا، تمہاری موت صرف محبت سے نہیں بلکہ سچائی سے مشروط ہے۔ جس دن تمہیں کوئی بغیر تمہارے راز جانے تمہارے لیے اپنی جان دے دے، تمہیں زندگی کا تحفہ ملے گا۔ اگلی صبح، شادی کا دن، سالگرہ کا دن، موت کا دن۔ جب تیمور نے شہزادی کو تاج پہنانا چاہا، محل پر حملہ ہو گیا۔ ایک کالی فوج نقابوں میں ملبوس مولانا کی قیادت میں آئی۔ مولانا نے اعلان کیا، میں ہی وہ ہوں جس نے تمہیں زندہ رکھا، لیکن آج تم میری ہوگی۔ وہ اصل میں ایک شیطانی جادوگرنی تھی جو شہزادی کی جان سے جادوئی طاقت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ تیمور، فراز، عادل سب بھاگ گئے، صرف ایک آیان۔ آریان نے شہزادی کو بچانے کی کوشش کی، مگر مولانا نے آگ کے طوفان سے اسے روک دیا۔ تب شایان نے مولانا سے کہا، لے لو میری جان مگر میرے لوگوں کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی وہ خود کو مولانا کے حوالے کرنے لگی، آیان مولانا کے سامنے کود گیا اور بولا، اگر کسی کی جان چاہیے تو میری لے لو۔ اور اسی لمحے مولانا کی آنکھوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس کی چیخ سنائی دی، نہیں، یہ سچائی، یہ قربانی، یہ وہی ہے۔ مولانا راکھ بن گئی۔ شہزادی کی سانس جو رکنے والی تھی دوبارہ چلنے لگی۔ آیان زخمی تھا مگر زندہ۔ پوری سلطنت نے دیکھا، ایک فقیر شہزادہ جس نے سچائی کے بغیر قربانی دی تقدیر کو ہرا گیا۔ آخر میں شہزادی شایان اور آیان کی شادی ہوئی۔